بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ المسافر تقصر الرباعیۃ بسفر الی سنتین بشرط الی آخرہ۔ کتاب الصلاۃ شکیات کی بحث مکمل ہونے کے بعد اب شروع فرما رہے ہیں صلاۃ مسافر۔ صلاۃ مسافر یعنی 4 رکعتی نماز کا 2 رکعت ہو جانا۔ یہاں پر جو چیزیں موضوع بحث آئیں گی اور جن پر دلیلیں ہوں گی کہ سفر میں نماز کا قصر ہونا، 4 رکعتی کا 2 رکعتی ہونا، خود اس پر دلیل، پھر اس سفر کی شرائط کیا ہیں، وہ سفر کیسا ہوگا تو جا کر یہ نماز قصر ہوگی، ان شرائط کو بھی بیان فرمائیں گے۔ مثلاً اس میں یہ بیان ہوگا کہ وہ سفر 8 فرسخ ہونا چاہیے۔ اس میں یہ بھی بیان ہوگا کہ سفر کرنا اس بندے کا پیشہ نہ ہو، یعنی ہمیشہ سفر میں نہ رہتا ہو، اس کا کام ہی سفر نہ ہو۔ اسی طرح انشاءاللہ یہ بھی درمیان میں بحث آئے گی کہ جب وہ گھر سے چلے تو اس کا ارادہ اور قصد مسافت تک جانے کا ہو، لیکن اگر اس کا پروگرام مسافت پر جانے کا نہ ہو، تھوڑا سا ہے، تو وہاں پر بھی نماز پوری ہوگی۔ پھر کہاں جا کے نماز قصر ہوگی؟ بہت مشہور جملہ ہے کہ حد ترخص پر، وہ حد ترخص کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ بحث آئے گی۔ ان میں اصل بار بار یہی گزارش کی جاتی رہی، چونکہ اصل میں ہم نے تو دلیلیں تلاش کرنی ہیں کہ کس ہو، چونکہ کتاب کا نام یہی ہے دروس تمہیدیہ فی الفقہ الاستدلالی۔ ہم نے صرف یہ نہیں پڑھنا کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا واجب ہے، کیا فلاں ہے، ہم نے ہر ایک کے ساتھ دلیل پڑھنی ہے۔ اور آیت اللہ ایروانی دامت اللہ العالی کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو اس انداز میں تحریر فرمایا کہ ایک بندہ جو کچھ نہ کچھ فقہی مبانی سے اور ان چیزوں سے آشنائی رکھتا ہو، وہ بہت آرام سے اس کتاب کو سمجھ سکتا ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہتا رہتا ہوں کہ یہ کتاب در حقیقت فقہ فہمی کے لیے ہے۔ آپ نے توضیح المسائل پڑھی، بعد نے تبصرۃ المتعلمین پڑھا، اور بھی منہاج الصالحین پڑھی، وہاں پر فقط احکام ہیں، لیکن جب آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو اس حکم کی سمجھ تب وکلے آتی ہے کہ یہ حکم کس بنیاد پر تھا، اس لیے کہ حدیثیں اس کتاب میں۔ ٹھیک ہے جی، خوب، بالکل آسان سے پیرائے میں تعریف فرمایا گیا انشاءاللہ۔ صلاۃ المسافر، مقیم کے مقابلے میں مسافر، تقصر الرباعیۃ بسفر، رباعیہ یعنی 4 رکعتی نماز کو سفر میں قصر، تقصیر سے قصر یعنی نصف کر دیتے ہیں، 2 رکعتی ہو جاتی ہے۔ کیسے کم کیا جاتا ہے تقصیر؟ الی سنتین، یعنی 4 کو ہم 2 رکعتی کر دیتے ہیں۔ پس 4 رکعتی نماز کو سفر کے ذریعے 2 رکعتی میں تقصیر کر جاتا ہے، یعنی کم کر دیا جاتا ہے۔ بے شرط، شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 القصد المستمر لقطع المسافہ، اس کا قصد ہو، مستقل قصد ہو، کس بات کا؟ استمرار،
کہ وہ مسافت پوری، جو مسافت شرط ہے جو آگے آ رہا ہے ثمانیۃ فراسخ، کہ 8 فرسخ، یہ 8 فرسخ کی جو مسافت ہے یہ ہے پوری ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ 8 فرسخ، ہر فرسخ تقریباً گزشتہ زمانے کے حساب سے 3 میل کا ہوتا ہے، تو یہ بن جائیں گے 24 میل۔ فرماتے ہیں القصد المستمر لقطع المسافہ، اس کا قصد و استمراری یعنی درمیان میں اس کو چھوڑ نہ دے، کیا کہ وہ مسافت پوری کرے گا۔ مسافت کیا ہے؟ 8 فراسخ، 8 فرسخ۔ امتدادیتاً او ملفقہ، امتدادیہ یعنی یک طرفہ، آپ اس کا یہ ترجمہ کر لیں آسان، او ملفق، ملفق یعنی کیا؟ تلفیق، کہ آنا جانا مل کر 8 فرسخ ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَرِدِ الرُّجُوعُ فِي نَفْسِ الْيَوْمِ، چاہے جس دن جا رہا ہے اسی دن واپسی کا پروگرام نہ بھی ہو، لیکن اگر یک طرفہ یا 2 طرفہ 8 فرسخ بن جاتا ہے، بے شک 1-2 دن وہاں قیام کر کے بھی واپس آئے تو بھی فرماتے ہیں اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز قصر ہوگی۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری، وعدم قصد المرور بالوطن، اس سفر کے دوران اپنے وطن سے گزرنے کا بھی اس کا ارادہ نہ ہو، یا اقامت عشرہ، کسی جگہ 10 دن قیام کا ارادہ بھی نہ ہو اس مسافت پر پہنچنے سے پہلے۔ یعنی کیا مطلب؟ 8 فرسخ جو مسافت ہے آنے جانے کی، اگر اس سے مسافت کو پورا کیے بغیر اس کا درمیان میں وطن آتا ہے وہاں اس نے گزرنا ہے، یا درمیان میں کہیں 10 دن پورے قیام کرنا ہے، جبکہ جہاں قیام کرنا ہے وہاں سے آنا جانا اس کا مسافت پوری نہیں ہوتی 8 فرسخ والی، تو فرماتے ہیں شرط ہے کہ یہ پوری ہو، وإلا نماز پوری ہوگی۔ اور شرط یہ ہے کہ اس کا سفر مباح ہو، یعنی حرام کا سفر، چوری ڈکیتی ڈاکہ کسی ظالم کے ساتھ فلاں، یہ نہ ہو۔ اور عدم اتخاذ سفر عملہ، اس نے سفر کو اپنا شغل، اپنی مصروفیت، جیسے ڈرائیور وغیرہ ہوتے ہیں کہ جن کی ساری مشغولیت فعل ان کی مصروفیت ہی یہی ہوتی ہے، یہ بھی نہ ہو۔ اور شرط ہے نماز کب قصر ہوگی، اس کی شرط ہے ان لا یکون ممن بیتہ معہ، لفظی ترجمہ ہوگا کہ وہ ایسا شخص نہ ہو کہ جس کا گھر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ مراد کیا؟ یعنی یہ کچھ لوگ جو بادیہ نشین ہوتے ہیں یا جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ان کا کوئی ایک مستقل وطن نہیں ہوتا، بس جہاں گیا اپنی جھونپڑی لگا لی، بس وہاں مہینہ 2 مہینے 3 بیٹھ رہے، پھر وہاں سے اور جگہ چلے گئے، وہ اس کا گھر ان کا ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، جو کسی ایک جگہ مستقل نہیں ہوتے، وہ بھی نہ ہوں۔ نماز قصر ہونے کی آخری شرط یہ ہے الوصول الی حد ترخص، کہ وہ حد ترخص تک پہنچ جائے، بعد میں قصر پڑے، حد ترخص پر پہنچنے سے پہلے وہ قصر نہیں پڑے گا۔ حد ترخص کیا ہے؟ هو المکان الذی لا یری فیہ اہل البلد، یعنی وہ جگہ جہاں سے وہ اپنے شہر والوں کو نہ دیکھ سکے، یا لا یسمع فیہ صوت اذانہ، اپنے شہر بلد کی آذان کی آواز نہ سن سکے۔ خوب، یہاں تک تو ساری بات تھی احکام کی۔ والمستند فی ذلک، ہم نے جس مقصد کے لیے اس کتاب کو شروع کیا وہ ہے کہ ان احکام کی دلیل کیا ہے۔ خود نماز کا قصر ہونا، اس پر ہمیں دلیل چاہیے، مسافت کا 8 فرسخ ہونا، ہمیں اس پر دلیل چاہیے، ارادہ مستمرہ کا ہونا، ہمیں اس پر دلیل چاہیے، الاخری یہ جو شرائط بیان ہوئی ہیں نماز کے قصر کی، خود نماز کا قصر ہونا سے لے کر نماز کے قصر ہونے کی تمام شرائط تک ہر ایک کی ہمیں دلیل چاہیے۔ دلیل ہے میری جان جہاں سے شروع ہو رہی ہیں، پوری توجہ۔ اما لزوم القاصر فی السفر، کہ سفر میں نماز کا قاصر واجب ہونا، یعنی واجب ہونا کہ سفر میں نماز
قصر ہے، 4 رکعتی کو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ وعدم التخییر بینہ و بین الاتمام، اور ہمیں سفر میں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہماری مرضی ہے تو پوری پڑھیں، مرضی ہے تو قصر پڑھیں۔ کما ہو عند غیرنا، جیسا کہ غیر امامیہ غیر شیعہ میں شاید کچھ لوگوں کے نزدیک ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں تمہیں اختیار ہے پوری پڑھو، تمہاری مرضی کم پڑھو۔ ہمارے ہاں ہماری مرضی نہیں ہے، جو شریعت کی مرضی ہے، جو پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے بس وہی چلے گا۔ لہذا ہمارے ہاں سفر میں قصر کرنا واجب ہے، اختیار نہیں ہے۔ دلیل فمما لم یقع فیہ خلاف بیننا، علماء امامیہ میں یہ متفق علیہ ہے، یہ اجماعی ہے کہ سب کہتے ہیں، ہمارے شیعوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سفر میں نماز قصر ہے اور تخییر والا آپشن نہیں ہے۔ بل ہوا من الضروریات، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضروریات اور بدیہیات تشیع میں سے ہے، اگر اسلام میں سے نہ بھی ہو کہ سفر میں نماز قصر ہے، اختیار والا آپشن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حدیث فی الحدیث ہے، حدیث مبارک یہ ہے کہ ان التقصیر صدقۃ من اللہ، صدقۃ، تقصیر صدقہ ہے، من اللہ سبحانہ بہا علی المسافر، تقصیر کے ذریعے اللہ نے مسافر پر احسان فرمایا کہ مسافر پر سفر کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ احسان ہے۔ حال یسر احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات پر خوش ہوگا کیا کہ اذا تصدق بصدقہ، کہ جب اس کو کوئی صدقہ دے، کوئی ہدیہ دے، کوئی تحفہ دے، ان ترد علیہ، وہ اس کو پلٹا دے، رد کر دے۔ پس مسافر پر نماز کا قصر ہونا اللہ کی طرف سے مسافر کو تحفہ ہے، ہدیہ ہے، احسان ہے۔ یہ درست نہیں کہ کوئی اس کو ہدیہ دے، کوئی اس پر احسان کرے اور وہ اس کو رد کر دے کہ میں نہیں دیتا، مجھے ضرورت نہ۔ ایک اور حدیث ہے دولارہ کی، ان ابی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہ یہ ہے کہ سم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوما ساموا حین افطر وکسرا اساتن۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ان لوگوں کا نام عاصی رکھا، نافرمان رکھا، گناہگار رکھا کہ یہ لوگ معصیت کار ہیں، نافرمان ہیں۔ کون؟ سامو، کہ جنہوں نے اس وقت روزہ رکھا حیث افطرا وغسرا، جس وقت میں پیغمبر نے فرمایا کہ روزہ نہیں رکھنا اور قصر کرنا ہے، انہوں نے مخالفت حکم پیغمبر کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے ان کا نام رکھا ہے اسات کہ یہ عاصی ہیں، یہ گناہگار ہیں، یہ نافرمان ہیں۔ وقال، اور آگے امام نے فرمایا یا پیغمبر نے فرمایا ہم الاسات الی یوم القیامہ، یہ لوگ یعنی جس وقت میں پیغمبر نے فرما دیا کہ روزہ نہیں رکھنا، قصر کرنا ہے، اور یہ روزہ رکھتے ہیں، ایسے لوگ تا روز قیامت عاصی، نافرمان، گناہگار شمار ہوں گے۔ اور امام فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَعْرِفُ، ہم جانتے ہیں ابناءہم، ان لوگوں کی اولاد کو بھی، وَأَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ، اور ان کی اولادوں کی اولاد کو بھی آج تک۔ یعنی امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ زمانہ پیغمبر سے لے کر آج تک جتنے ہیں، ہمیں سب کا پتہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ پیغمبر نے فرمایا روزہ قصر ہے اور انہوں نے رکھ دیا، یہ لوگ عاصی ہیں، نافرمان ہیں، گناہگار ہیں۔ خوب
یہ ہو گیا اصل کسر کے سفر میں کسر ہے. اما ان الکاسر یختص بالرباعیہ و بحلف رکعتین، کہ یہ جو کہا کہ کاسر فقط 4 رکعت میں ہوتی، 4 رکعتی نماز میں ہے، اور کاسر کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے 2 رکعت حذف کر دیں، یعنی 2 پڑھنی ہیں 2 نہیں پڑھنی. فرماتے ہیں فَهُوَ مِنَ الضُّرُورِيَاتِ أَيْضًا، یہ بھی بدیہیات میں سے ہے، اس میں بھی کوئی 2 رائے نہیں ہے. کسر یعنی اس کو نصف کرنا سب، حتیٰ کہ جو لوگ اوپر تخییر کے قائل تھے وہ بھی کسر میں یہی کہتے ہیں کہ صرف 4 رکعتی کو 2 رکعت کرنا ہے، 2 رکعتی کو 1 رکعت، یا 3 کو 1.5 رکعت نہیں کرنا. وَتَدُلُّ عَلَيْهِ بَعْضُ النُّصُوص. اگلی بحث توجہ کے ساتھ. اما اشتراط القاصر بقطع مسافت معینہ، یہ جو کہا کہ نماز تب قاصر ہوگی کہ اگر انسان اس معین مسافت یعنی 8 فرسخ والی مسافت کو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس قصر سے نکلے گا تو اس کی نماز قصر ہوگی. یہ 8 فرسخ کی جو قید ہے 24 میل کی، اس پر دلیل فرماتے ہیں فَهُوَ مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَنَا، ہم علماء امامیہ میں تو کوئی اختلاف نہیں، متفق علیہ ہے. کیا کہ نماز کے قاصر ہونے کے لیے اس معین مسافت یعنی 8 فرسخ کا سفر کرنا شرط ہے. البتہ وَنُسِبَ إِلَىٰ داؤد بن علی الظاہری و محمد بن حسن، یہ 2 قدماء میں سے ہیں، بزرگان میں سے ہیں، ان کی طرف نسبت دی گئی ہے. یعنی گویا کہ کسی اور نے، چونکہ اگر انہوں نے خود دیکھا ہوتا تو پھر نوسبہ نہ کہتے، کہ نسبت دی گئی کہ وہ 2 یہ فرماتے ہیں الاکتفاء بصدق عنوان المسافر، کہ نماز کے قصر کرنے کے لیے 8 فرسخ ہونا ضروری نہیں، بس عنوان مسافر صادق آ جائے تو بس یہ سفر کے لیے کافی ہے. بہرحال یہ ان کا نظریہ ہے، لیکن ہمارے مشہور فقہاء کا یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پس ہمارے نزدیک مسافت معینہ تک جانا شرط ہے نماز کے قصر ہونے کے لیے. اب اگلی بات کہ وہ مسافت معینہ 8 فرسخ ہے، پوری ترتیب سے چلے گے نا. یعنی ایک بات یہ ہو گئی کہ نماز کو قصر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسافت معینہ تک جانا چاہتا ہو یا جائے. ٹھیک. اب اگلی بات کہ وہ مسافت جو سبب قصر صلاۃ 8 فرسخ ہے، اس پر دلیل کیا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی نماز کے قاصر ہونے کے لیے اس مسافت کا 8 فرسخ ہونا، اس پر کیا دلیل ہے. بہت مزیدار بات فرماتے ہیں اما ان مقدار المسافت 8، یہ جو حکم تھا کہ نماز کی قصر کے لیے جو شرط ہے مسافت کی وہ ہے مسافت 8 فرسخ ہو. فقد دلت علیہ روایات، ایک نہیں کئی روایات. مثلا دلت علیہ روایات تتراوح بین 20 و 30، جو 20 سے 30 روایات کے درمیان ہیں. واردا فی بعضها، وہ جو 20 سے 30 تک روایات ہیں، بعض روایات میں کہا گیا تعبیر بے سمان فراس، یعنی باقاعدہ 8 فرسخ کی تعبیر ہے. بعض میں کہا بیاض یوم، کہ پورا دن مراد وجود کا سفیدی یہ غروب سے تک اور طلوع کے بعد. بعض میں ہے وہ بریدین، برید المانی میں آپ دیکھیں گے البرید،
اس سواری کو بھی کہتے ہیں جو اس زمانے میں کتابیں یا جو ادھر سے ایک جگہ دوسرے منتقل کرتے تھے۔ البرید الرسول، پیغمبر جو پیغام رساں ہوتا ہے۔ ہماری اردو میں اگر اس کا نام آپ ڈاکیہ رکھ لیں تو اس کا کام بھی یہی ہوتا ہے، چونکہ زمانہ قدیم میں ظاہر ہے آج کل تو ہمارے پاس ای میل آ گئی اور جہاز آ گئے اور گاڑیاں آ گئیں، اس زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے تو ڈاک کا طریقہ یہ تھا کہ اگر مدینے میں سے کسی نے خط بھیجنا ہے تو وہاں سے ایک بندہ ڈاکیہ بن کر، رسول بن کر، ان کا نمائندہ بن کر وہ اونٹ پر یا جس چیز پر جاتا تھا، صبح سے وہ چلتا تھا جتنے دن اس کو لگتے تھے۔ تو البریدین بعد میں ہے 24 میلہ، 24 میل کا ذکر ہے بعض روایات میں۔ بعض روایات میں تعبیر ہے مسیرت یوم، ایک دن کا چلنا۔ بعد میں ہے برید فی برید۔ بہرحال المقصود من الجمیع واحد، احادیث مبارکہ میں اگرچہ تعبیریں مختلف ہیں لیکن سب کا مقصود وہی تقریباً بنتا ہے 8 فرسخ یا 24 میل۔ وفی بعض مثلا بعض روایات میں وہ جو 20 سے 30 روایات ہیں یہ بھی آیا ہے، کیا تعبیر ہے؟ برید ذاہبا و برید جایا، کہ ایک وہ ہو ڈاک لے جانے والا رسول یا ڈاکیہ جانے میں جتنا سفر کرتا ہے اور آنے میں، مراد وہی آنا جانا ہو گیا۔ و برید و مسیرت 12 میلا، بعض روایت میں ہے کہ نہیں ایک یعنی برید اور 12 میل مراد وہی ہے۔ و 4 فراسخ، یا برید اور 4 فرسخ۔ بہرحال یہ سب کے سب اس کے لیے ہیں ذالک محمول علی من یرید، کہ جو جانا اور آنا چاہتا ہے، جس نے جانا ہے اور واپس آنا ہے اس کے لیے بھی تقریباً یعنی اسی دن آنا جانا ہے تو بھی 8 فرسخ کی بات ہے، 1-2 دن ٹھہر کے آنا ہے تو بھی وہی بات ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پس ہمارے پاس 20 سے 30 روایات موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ وہ سفر جو موجب قصر ہوتا ہے اس کی مسافت 8 فرسخ ہے، لہذا ہمیں اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں۔ اما اعتبار القصد، ہم نے کیا کہا تھا؟ اس کا قصد بھی ہو کہ وہ اس مسافت پوری کرے گا، بغیر قصد کے نہ ہو۔ فرماتے ہیں قصد اس لیے فَيُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ، کیوں قصد معتبر ہے؟ قصد کی شرط کیوں ہے مسافت کے لیے؟ فرماتے ہیں اس لیے، یہاں سے ہم یوں ثابت کریں گے کہ بِأَنَّ التَّقْصِيرَ، کہ نماز کو قصر کرنا، کم کرنا، لَمَّ جَازَ عِنْدَ حَدِّ التَّرَخُّصِ، ہم نے کہا ہے کہ حد ترخص تک پہنچے گا تو بعد میں قصر ہوگی، حد ترخص کے اندر قصر نہیں ہوگی۔ بالرغم من عدم تحقق قطع المسافت خارجہ، باوجود اس کے کہ قطع مسافت مطلب خارج میں ہوتی ہے، یعنی مراد کیا وہ فقط حد ترخص تک تو نہیں ہے، وہ تو اس سے بھی بہت آگے ہے۔ پس فلازم ذالک کون المدار علی قصد القصد، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ حد ترخص کے بعد نماز قصر کرے گا، بھئی حد ترخص تو 8 میل نہیں ہوتی، وہ تو تھوڑی سی ہوتی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے قصر، تو حد ترخص سے پر نماز پڑھنا جبکہ مسافت تو اس سے بہت آگے تک ہوتی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا مسافت کا قصد ہوگا تو وہ حد ترخص پر جا کر جو اسے نکل کر نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ خود حد ترخص تو کوئی مسافت نہیں ہے، وہ تو 2-3 کلومیٹر کے بعد حد ترخص آ جاتی ہے۔ وہاں پر قصر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مسافت کا قصد ہے، تب تو اس کو یہاں اجازت ہے کہ تم قصر پڑھ سکتے ہو۔ مضافاً الی امکان التمسک، اور پھر ہمارے پاس روایت بھی موجود ہے، وہ روایت انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔
یہ وہ روایت موثقہ عمار کی، وہ انشاءاللہ آگے موجود ہے کہ سألتہ عن الرجل یخرج فی حاجۃ فیصیر خمسۃ فراسخ و ست فراسخ ویاتی قریۃ فلاں فلاں، انشاءاللہ ہم اس کو وہاں پر واضح کریں گے کہ قصد مسافت ہونا ضروری ہے، قصد مسافت نہ ہو نماز قصر نہیں ہوتی۔ اما انہ لا یلزم فی المسافہ ان تکون امتدادیۃ بل تکفی تلفیقیہ، ہم نے کیا کہا ہے کہ مسافت 8 فرسخ ہے، لیکن ہم نے یہ بھی کہا کہ ضروری نہیں کہ یک طرفہ 8 فرسخ ہو، بل تکفی تلفیقیہ، بلکہ آمد و رفت ملفق یعنی جانا اور آنا اگر مل کر 8 فرسخ ہے تو بھی کافی ہے، یعنی یک طرفہ 8 فرسخ ہونا کوئی ضروری نہیں، آنا جانا۔ کوئی دلیل؟ فرماتے ہیں دلیل ہمارے پاس ہے، لأن الروایات فی المقام علی ثلاثۃ اصناف، چونکہ جو روایتیں ہیں جن سے ہم نے 8 فرسخ مسافت کا استنباط کیا ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ روایتیں ہیں 3 قسم کی، ہم آپ کو ان تینوں قسم کی روایات کے نمونہ دکھاتے ہیں۔ جب ان 3 اقسام میں آپ جمع کریں گے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ چاہے یک طرفہ 8 فرسخ ہو، چاہے تلفیقیہ آنا جانا 8 فرسخ ہو، کافی ہے۔ یک طرفہ 8 فرسخ ہونا واجب اور لازم نہیں۔ اچھا کیا جی؟ فرماتے ہیں اور فرمانا ہے، بعضها کا موثقۃ سما، اب ایک روایت ہے موثقہ سما، کہتے ہیں سألتہ عن المسافر فی کم یقصر الصلاۃ، میں نے امام سے سوال کیا کہ جناب کتنی مقدار میں مسافر نماز کو قصر کرے گا، نصف پڑھے گا؟ امام نے فرمایا فی مسیرت یومن، ایک دن کی مسیرہ، ایک دن میں آدمی جتنا چلتا ہے اتنا، اور آگے فرما دیا وَهِيَ ثَمَانِيَةُ فَرَاسِخ، اور یہ ہیں 8 فرسخ، یعنی ایک عادی انسان ایک دن میں صبح سے شام تک 8 فرسخ چلتا ہے۔ پس جعل المدار علی الثمانیہ، تو گویا امام نے خود ہی محور قرار دے گیا 8 فرسخ کو، کہ 8 فرسخ پر نماز قصر، ٹھیک ہوگی۔ وبعض والآخر، یہ ہوگی ایک قسم۔ دوسری قسم روایت سید زرارہ عن ابی جعفر، خوب امام محمد باقر السلام سے، وہ کیا ہے؟ التقصیر فی برید، تقصیر یعنی نماز کو قصر کرنا ہے برید۔ برید میں نے مجھے گزارش کیا کہ جو ڈاکیا ڈاک لے کر جاتا ہے ایک دن میں جو سفر کرتا ہے، آگے خود فرمایا والبرید 4 فراسخ، اور برید کیا ہے؟ وہ ہے 4 فرسخ، یعنی ایک ڈاک لے جانے والا بندہ ایک دن میں 4 فرسخ۔ جعل المدار علی 4، اس روایت میں 8 فرسخ کو معیار قرار دیا، یہاں پر 4 کو۔ وثالث، تیسری قسم، وہ بھی روایت صحیح ہے معاویہ بن وہب کی، راوی کہتے ہیں قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ادنا ما یکسر فیہ المسافر الصلاۃ، کہ کم سے کم مسافت جس میں مسافر اپنی نماز کو قصر پڑھے گا کتنی ہے؟ قال، امام نے فرمایا برید ذاہباً و برید جائن، یعنی ایک ڈاکیے کی مسافت جانے کی اور ایک ڈاکیے کی آنے کی۔ خوب، جعل المدار، اب یہاں پر محور کس کو قرار دیا مسافت کے لیے؟ علی البرید ذاہباً، جاتے ہوئے،
اذن ضم الیہ البرید جائین، واپس آتے ہوئے۔ ٹھیک، اب دیکھو ایک قسم کی حدیث میں محور قرار دیا 8 فرسخ کو، ایک میں محور آ گیا 4 فرسخ، اور ایک میں ہے کہ ڈاکیا جانا اور آنا۔ اب وَبِالثَّالِثِ يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ، اب بڑے آسانی سے اس تیسری روایت کو جب سامنے رکھیں گے، ایک نے 8 کہا تھا، دوسری روایت نے 4 کہا تھا، تو اس تیسری کو جب ذاہباً اور جائین کو ملیں گے جمع ہو جائے گی کہ جب 8 کی بات ہے تو اس کا مطلب ہے آنا جانا، اور جہاں 4 کی بات ہے وہاں فقط یک طرفہ، بہت آسانی سے جمع ہو سکتی۔ بل فی صحیح محمد بن مسلم عن ابی جعفر، بلکہ روایت محمد بن مسلم ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہ کہتا ہے سالتہ ان التقصیر، میں نے خود امام سے سوال کیا تقصیر سے متعلق کہ مسافر نماز کو سفر میں کب قصر پڑے گا، تقصیر کے بارے میں۔ قال، امام نے فرمایا فی برید، جب ایک برید جتنی مسافت کر لے۔ قلت برید، جناب برید کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا انہو ذاہب بریدن و انہو ذہب بریدن ورجع بعیدن فقد شغلا یومو، کہ ایک برید پیغامبر ڈاکے جتنا جائے اور آئے تو پورا دن اس میں مشغول ہو جاتا ہے۔ مراد کیا کہ آنا اور جانا۔ پس تخریح بذالک، اب اس میں بالکل واضح ہو گیا کہ جب ایک برید اتنی مسافر جائے گا اور ایک برید اتنی مسافر آئے گا تو اس کو کہتے ہیں فقط شغلا یوم، گویا اس نے اپنے پورا یوم، اپنے پورے دن کو مشغول کر لیا، ایک دن پورا ہو جاتا ہے۔ خوب، اما عدم اعتبار الرجوع فی نفس اليوم فی المسافت الملفقہ، ہم نے کہا ہے کہ اگر آنا جانا 8 فرسخ بنتا ہو تو یہاں پر بھی نماز قصر ہے، اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ حتماً اسی دن اس کی واپسی کا بھی ارادہ ہو۔ پوری توجہ، ہم نے کہا آنا جانا اگر 8 فرسخ ہے، اس میں اس کی نماز قصر ہے، اور اس کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے کہ حتماً اسی دن واپسی کا پروگرام بھی ہو۔ ٹھیک ہے جی، خلافاً لبعض، اگرچہ بعض ہمارے علماء میں سے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، اگر آنا جانا 8 فرسخ ہے تو پھر شرط ہے کہ اسی دن واپسی کا پروگرام ہے تو نماز قصر ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہ۔ کیوں؟ فَلِإِطْلَاقِ صَحِیحَةِ مُعَاوِیَةَ بن، یہ ابھی ہم نے پڑھی ہے روایت صحیح معاویہ بن وہب کی، قلت لأبی عبداللہ ادنی ما یکثر فی المسافر الصلاۃ قال برید ذاہبا و برید جائبا، اطلاق، اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ اسی دن اس کا واپسی کا پروگرام ہے یا نہیں ہے، تو امام نے فرمایا برید ذاہبا و برید جائبا۔ ودعوى انصراف علی العود فی نفس اليوم او اللیلہ، اگر کوئی کہے کہ یہ جو امام نے فرمایا کہ جناب ایک برید اتنا جانا اور ایک برید اتنا آنا، یہ جو ہے اس کا انصراف ہے کہ اسی دن وہ آئے اور جائے، یا اسی دن جائے اور رات تک واپس آ جائے، اس کا انصراف اس طرف ہے، فرماتے ہیں نا، اس سے کوئی انصراف نہیں، لا وجہ لا، خصوصاً فی تلک الزمان، آج کے زمانے میں تو ایک سے ایک گاڑی موجود ہے، 200-400 کلومیٹر بندہ صبح جاتا ہے اور شام کو واپس جاتا ہے۔ اس زمانے میں جب پیدل سفر ہوتے تھے یا اونٹ گھوڑے کے ہوتے تھے، اس زمانے میں ایک ہی دن میں آنا اور جانا تھوڑا سا اس زمانے میں مشکل تھا، لہذا اس میں ایسا کوئی انصراف عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ دوسرے دن ہی واپس آتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ ایک اور حکم،
اعتبار و استمرار القصد، نماز تب قصر ہوگی کہ جب مسافر کا مسافت تک جانے کا قصد بھی ہو اور اس قصد میں استمرار ہو، وہ اپنے اس قصد پر باقی ہو کہ میں 8 فرسخ تک جاؤں گا۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ اب اس کو اس انداز میں ثابت کرتے ہیں، حدیث بھی ہے۔ اب فرماتے ہیں فَلِأَنَّهُ مَا عَدَمِهِ، اس لیے کہ اگر اس کا قصد نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اس کا قصد وہاں تک جانے کا نہ ہو، تو اب یہاں پر 2 صورتیں فرض کی جا سکتی ہیں۔ کیا؟ اما ان یفرض الرجوع، یا فرض ہوگا کہ اس کا پروگرام ہے کہ قصد سے پہلے پلٹ آئے گا، وعدم الاستمرار فی قطع المسافہ، اور قطع مسافہ پوری نہیں کرے گا، 8 فرسخ نہیں جائے گا، یا یہ فرض ہے۔ فرماتے ہیں وَلُزُومُ الْإِتْيَانِ فِيهِ وَاضِحٌ، اب اس میں تو نماز کا پورا ہونا واضح ہے، اس کا 8 فرسخ جانے کا پروگرام ہی نہیں ہے، وہ وہاں جانا ہی نہیں چاہتا، تو اس میں نماز کا پورا ہونا واضحات میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے قصر ہونے کے لیے شرط ہے قطع مسافہ، اور اس کا قطع مسافت کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو واضح ہے کہ یہ نماز پوری پڑے گا۔ کیوں؟ لعدم تحقق قصد المسافہ، یہ قطع المسافہ اس لیے کہ قطع مسافہ متحقق نہیں ہوئی، جبکہ قطع مسافت شرط تقصیر ہے، شرط ہے نماز کے قصر کرنے کے لیے، تو لہذا اب اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، واضح ہے کہ اس کا چونکہ پروگرام ہی نہیں ہے مسافت تک جانے کا، لہذا نماز پوری پڑے، یا یہ فرض۔ او یفرض الاستمرار فی قطع المسافہ، پوری توجہ اس سطر کو سمجھنا ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے کہ میں 8 فرسخ کروں گا، لیکن ویسے چلتا جا رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ مسافت پر پہنچ جائے بغیر ارادہ کے، لیکن قطع مسافت کر رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن ارادہ نہیں 8 فرسخ کا۔ فَمِثْلِهِ يَجِبُ الْإِتْمَامُ أَيْضًا، یہاں پر بھی اس کو نماز پوری پڑھنی ہوگی، چونکہ اس کا قصد نہیں ہے 8 فرسخ کا، ویسے جا رہا ہے، ممکن ہے وہاں پر پہنچ بھی جائے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے لأن ظاہر موثقۃ عمار، چونکہ روایت موثقہ ہے عمار کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ روایت کیا ہے؟ یہ کہتا ہے سألتہ عن الرجل، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں، یخرج فی حاجت، جو اپنی کسی ضرورت کے لیے کسی حاجت خاطر اپنے گھر سے نکلتا ہے، فیسیر 5 فراسخ او 6، وہ 5 یا 6 فرسخ سفر کرتا ہے، ویاتی قریۃً، پھر کسی گاؤں میں آتا ہے، فینزل فیہا، اور وہاں پر رہ جاتا ہے۔ اول روز سے اس کا 8 فرسخ کا ارادہ نہیں تھا، 5-6 فرسخ کیا، گاؤں آ گیا، وہاں رہ گیا، خوب۔ ثم یخرج منہا، پھر اس گاؤں سے نکل پڑا، فیسیر 5 فراسخ اخری، پھر وہ 5 فرسخ یا 6 فرسخ اور کرتا ہے، لا یجوز ذالک، اس سے زیادہ نہیں کرتا، ثم ینظر فی ذالک الموضع، پھر اسی جگہ پر کیا کرتا ہے، نزول، یعنی آرام کر لیتا ہے، رہ جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس کا 8 فرسخ جانے کا، 5-6 کیا، پھر وہیں رہ گیا، پھر تھوڑا سا آگے کسی کام سے چل پڑا، پھر 5-6 سے آگے نہیں بڑھا، پھر وہیں رہ گیا۔ امام نے فرمایا لا یکون مسافرا، کوئی شخص بھی اس وقت تک مسافر نہیں کہلاتا، مسافر شرعاً نہیں ہوتا، حتی یسیر من منزلہ او قریتہ 8 فراسخ، جب تک کہ وہ اپنے گھر یا اپنے گاؤں سے 8 فرسخ کا سفر نہ کرے، لہذا فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ، ایسے بندے کو چاہیے کہ جو اس سے کم والا ہے وہ نماز کو پورا پڑھے۔ پس اس روایت مبارکہ سے استنباط ہوتا ہے اعتبار القصد،
کہ اس کا گھر سے نکلتے ہوئے 8 فرسخ کا قصد بھی ہونا چاہیے، و اعتبار و استمرار ہی، اور اپنے اس قصد پر باقی بھی رہے، یہ بھی معتبر ہے۔ صلی اللہ علی محمد وعلیہ